خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ الرحمن کی زندگی دین متین کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اگر سرسری نظر ڈالیں تو پوری زندگی رسول اللہ کی سیرت سے آراستہ نظر آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے لوگوں کو جو آپ کے راستے میں روڑا رکھتے تھے، جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو معاف کر کے مذہب اسلام کے قریب کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اجمیر کی سرزمین پر جنہوں نے آپ کو بیٹھنے سے منع کیا تھا، آپ نے انہیں بھی معاف کیا۔ جنہوں نے آپ کو پانی دینے سے روکا تھا، آپ نے انہیں بھی معاف کیا۔ جنہوں نے آپ کو جادوگر سمجھا تھا، آپ نے انہیں بھی معاف کیا۔ جنہوں نے آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین پر اتیاچار کیا، آپ نے انہیں بھی معاف کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی غلط نیت کے ساتھ ایک اوزار لے کے حاضر ہوا۔ وہ اپنے آستین میں اسے چھپائے رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا سے پہلے سے ہی اسے جان چکے تھے۔ آپ نے کہا پہلے بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گیا، آرام سے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد آپ نے کہا اب جس مقصد سے آئے ہو وہ کام کرو۔ وہ شرمندہ ہوا، اس کی پیشانی پہ پسینے آنے لگے۔ وہ سوچنے لگا آخر یہ معاملہ حضور کو، حضرت خواجہ کو کیسے معلوم ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے انہیں بھی معاف کیا۔ تاریخ کے اوراق جب الٹتے ہیں تو آپ کی زندگی پہ سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے آپ کا کردار۔ آپ کے کردار میں یہ معافی، عفو درگزر کا معاملہ، یوں ہی نہیں ہندوستان میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے تو اتنی مرتبہ کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ خواجہ تیری عظمت کو سلام، خواجہ تیری رفعت کو سلام، خواجہ تیری شان و شوکت کو سلام۔ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو تقریباً کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کیا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک 90 لاکھ مرتبہ خود کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ کیسی جتن ہوگی، آخر وہ کس طرح کا لگن تھا، آخر وہ کیسی کوشش آپ نے کی کہ مذہب اسلام کو اس بلندی پہ لایا کہ آج پوری دنیا شان بان آن کے ساتھ سر اٹھا کے کہتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز نے جسے جہاں کل بیٹھایا تھا کوئی اسے اٹھا نہ سکا، تو جسے حضور خواجہ غریب نواز نے جہاں بسا دیا ہے اسے کوئی اجاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہندوستان کے تمام باشندوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شکریہ مناؤ کہ تمہارا راجہ ایسا عظیم ہے، اس ذات سے متعلق تم اور منسوب ہو، اس کے درگاہ سے تمہارا رشتہ ہے، اس سے تم اپنا رشتہ بنائے رکھو کہ کل جب اس کی حکومتیں تھیں، کل جب غداروں کے پاس اسلحے تھے، کل جب وہ تمام تر طاقتوں سے وہ لیس تھے وہ لوگ، تب حضور خواجہ غریب نواز کو وہاں سے نہیں ٹال سکے۔ تب حضور خواجہ غریب نواز نے جب ان کے اونٹوں کو بیٹھا دیا تھا تو وہ اٹھا نہیں سکے۔ تو یقین میرا یہ کہتا ہے جسے خواجہ نے ہندوستان میں بسا دیا ہو اسے کوئی اجاڑ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ خواجہ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں، ہم صوم و صلات کے پابند ہو جائیں، ہم اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھیں، ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں
ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھیا کے لڑکے کو حاکم وقت نے ظلماً قتل کر دیا، جان لے لی گئی۔ بوڑھیا روتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی، آنسو بہاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پہنچی۔ کہیں میرا ایک ہی لڑکا تھا، میری زندگی کا سرمایہ تھا، میری آرزوئیں تھی، میری پوری زندگی کی دولت وہی تھا، میرا لڑکا ظلماً قتل کر دیا گیا ہے۔ بابا صاحب کچھ تو کیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرحمن کو جلال آتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کہا مجھے اس لاش کے پاس لے چلو۔ آپ اس مقتول کے پاس پہنچتے ہیں، آپ نے اپنے عصائے مبارک سے اس کے جسم کو ٹچ کیا اور کہا اگر تمہیں ناحق مارا گیا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، آپ کی قدم بوسی کرنے لگا۔ میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں، خواجہ اس ذات کا نام ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی زندگی بچائی ہے، نہ جانے کتنوں کے ایمان کو بچایا ہے، نہ جانے کتنوں کے کام آئے ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہو دوسروں کے کام آنا، ہماری زندگی کا مقصد ہی ہو دوسروں کے دکھ کو کم کرنا، ہماری زندگی کا مقصد ہی ہو دوسروں کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹانا۔ اسلام خود پھیلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق نے ہی مذہب اسلام کو اس بلندی پہ لایا ہے۔ آپ کا کردار ہی تھا کہ ہندوستان میں آپ نے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا ہے۔ آج ہم نے اتنی مرتبہ کلمہ پڑھنے کا شرف نہیں حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خود کلمے سے جڑے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے درمیان حضور خواجہ غریب نواز کی تذکرے کرنے اور ان کی زندگی